وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. آج کی یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن برکت رمضان جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے زیر اہتمام آپ تمام ناظرین تک پہنچ رہی ہے. اور آج کے ہمارے مہمان ان کا تعارف کرواتا چلوں. صاحبزادہ احمد رضا صاحب اور آپ کے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر علامہ سجاول تبسم صاحب, اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب اویس وحید قادری صاحب معروف سراخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا یہ پروگرام جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے زیر اہتمام دربار عالیہ چناکاری شریف سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. اور اس پروگرام کے لیے میزبانی کے فرائض کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان شاہ زیب خان, اور میرے ساتھ ہیں محمد کیسر ہاشمی صاحب. جی, آغاز کرتے ہیں آج کی اس پرنور محفل کا اللہ تعالیٰ کے پیارے ذکر سے, اور ایک ایسی آواز جس آواز سے لذت اور رقت پیدا ہوتی ہے. میری مراد ہیں صاحبزادہ احمد رضا خان. جب آپ ذکر فرماتے ہیں تو ایک جو کیفیات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذکر پاک سے آغاز فرمائیں. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا ثنا الہی جو مالک ہر دا, اس دا نام پکارن والا, کس میدان نہ ہر دا حق, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا کر دیا ربا تو میری جان کڈاویں, ماں پیو مرشد راضی ہون, کرم کری رب سائیں حق, لا الہ الا اللہ, لا الہ
ایک کلمہ کرم کماوے گا، ایک کلمہ کرم کماوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، نالے قبر ساڑی چمکا وے گا، نالے قبر ساڑی چمکا وے گا، حق لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دا پوچھ لے حسین کولوں، اس کلمے دا پوچھ لے حسین، گلدستہ پنجتن کی نوخیز کلی ہے، یہ مہر نبوت ہے، ولی ابن ولی ہے، اصغر کوئی عیسیٰ ہے کہ آہوش میں بولے، میدان میں بولے، یہ بھی تو علی ہے، اس کلمے دا پوچھ لے لو، اس کلمے دا پوچھ، ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، کہ ماں کے ایک لال نے کیا کام کر دیا، جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا، اس کلمے دا لے حسین کولوں، اس کلمے دا پوچھ لے حسین کولوں، یا حسین دی زینب پین کولوں، یا حسین دی زینب پین کولوں، سغرا دے رون دے نین کولوں، سغرا دے رون دے نین کولوں، حق لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اخلاص سے ذکر پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے صاحبزادہ احمد رضا صاحب۔ اب درود شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں گے ہمارے مہمان شناخواں اویس وحید قادری صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ان پر پڑھو درود تو ملتا ثواب ہے ان پر پڑھو درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر سلام تو بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہان پر سلطان دو جہان پر رب کا سلام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد شاہ مردان علی 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 شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود مولا حسن حسین کے مولا حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بی بی پہ بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے بی بی پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہیں سچے غلام مصطفیٰ ہیں نیک نام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سیدہ کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضی
مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت پیارے انداز میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب عبید صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے مہمان، معروف عالم دین، مذہبی سکالر، جو ایک استاد بھی ہیں اعلیٰ پائی کے، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میری مراد جناب علامہ سجاب الحق تبسم صاحب۔ ہم سب سے پہلے تو حضور آپ کو یہاں پر خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی گوش گزار کریں کہ زکوٰۃ کا یہ جو لفظ ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ جی جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام کی وساطت سے مجھے یہ موقع ملا کہ سامعین و ناظرین کے گوش گزار کروں۔ جو آج کل المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا پھر ادا کرتے ہیں تو وہ بینک کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم، جیزی بھائی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کے ذریعے لوگ اور خاص طور پر نوجوان جو طبقہ ہے وہ بجائے اس رات کے رمضان المبارک کی پرسات نورو جو اس کی یہ راتیں ہیں، ساتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس میں وہ غیر ضروری چیزیں جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اس میں یہ دین کی چند گزارشات سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے۔ بڑی بات ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو زکوٰۃ اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ دین اسلام ہاشمی صاحب ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے جو 5 ستون ہیں، صحیح، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ٹھیک ہو گیا، ان ساری کا بیسک ایک فلسفہ ہے۔ صحیح۔ میں ہمیشہ فلسفے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں نے خود فلسفہ پڑھا ہے، اور فلسفہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر عالم نہیں سمجھتا، ہر علم حاصل کرنے والا فلسفہ نہیں سمجھتا۔ ٹھیک۔ آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں، انہوں نے فلسفہ پڑھا اور وہ اتنے بڑے عاشق رسول بنے کہ ان جیسا عاشق رسول کوئی نہیں تھا۔ صحیح بات۔ نماز کو، کلمے کو بیسیکلی آپ دیکھ لیں، کلمہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کلمے کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، صحیح، اور نمبر 2 رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ توحید کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یہ کہنے میں تو چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اگر اس کے اندر چلے جائیں تو جتنے نبی بنے، جتنے اولیاء بنے، صحابی بنے، تو یقیناً ان سب کا پیغام لا الہ الا اللہ تھا۔ صحیح ہو گیا، بے شک۔ اور اس کا بیسک فلسفہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل طور پر پیروی کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاشمی صاحب کہ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ بارہا مرتبہ فرماتا ہے یا ایھوالذین آمنو، یا ایھوالمسلمون نہیں فرماتا۔ بالکل آمنو کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ کلمے کا فلسفہ سمجھ لیں وہ ایمان والے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا فلسفہ ہے، چونکہ آج کا ٹاپک نماز نہیں ہے، میں اپنی بات کو شروع کرنے کے لیے نماز، ہم سے کوئی پوچھے جی نماز کیا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز اللہ کا ایک حکم ہے اور یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور زیادہ اگر کہہ دیں تو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ ہمارے لیے ایک فرائض بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا تو یہ سنت بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا بڑا ثواب ہے، اور ہر بندے پر یہ فرض صحیح مسلمان صحیح، پر۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی نماز ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ صحیح، اب ہم سے کوئی پوچھے کہ فجر کی نماز کیوں آئی، زور کی نماز کیوں آئی، عصر کی نماز کیوں آئی، مغرب اور عشاء کی نماز کیوں آئی، تو یہ ہمیں فلسفہ بتاتا ہے ٹھیک ہو گیا، کہ نماز بیسیکلی چیز کیا ہے، یعنی کیوں کا جواب فلسفہ دیتا ہے۔ فلسفہ دیتا ہے۔ اچھا، مطلب سوال پیدا ہو سکتے تو نماز کس کا نام ہے؟ اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے، تحیات پڑھنے کا نام ہے، اچھا، الحمد شریف پڑھنے کا نام ہے، سورت میں لانے کا نام ہے، نماز کے واجبات ہیں، یا کیا یہ نماز ہے؟ صحیح، نہیں۔ اگر آپ اولیاء اللہ کی شان کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، تو وہ نماز کا ایک فلسفہ تھا، تو اس کی وجہ سے وہ نماز پڑھتے تھے۔ جیسے آپ نے یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ پنڈلی مبارک میں ایک تیر لگ گیا، تو نکالنے کی کوشش کی تو نہیں نکلا، انہوں نے کہا کہ ان کو درد ہو رہا ہے، جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو ان کو کھینچ کے نکال دیا اور ان کو پتہ تک بھی نہیں چلا۔ صحیح ہو یہ ہے بیسک فلسفہ۔ ٹھیک، اب آئیے، آپ نے جو سوال کیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اچھا، تو زکوٰۃ کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی آپ نے پوچھا تو میں نے اتنی تمہید اس لیے باندھی کہ زکوٰۃ سمجھ سکیں ہم۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے دو معنی بیان ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ نشو و نما پانا، اچھا، اور پاکیزگی دوسرا معنی۔ ٹھیک ہے، اب جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ دائرہ کفر سے، یعنی کفر کے گناہ سے پاک ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس میں پاکی حاصل کر لیتا ہے، صحیح اور پھر اس کو خطاب ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا۔ ٹھیک ہو گیا، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی اندھیرے، جو اندر کی گندگی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو وہ نماز کے اندر آ کے وہ اپنے جسم کی پاکی کر لیتا ہے، روح کی پاکی کر لیتا ہے۔ صحیح ہو گیا، اب چونکہ دنیا کے اندر صرف جسم اور روح نہیں ہے، روح جو ہے وہ کلمہ ہے، جسم اس کا نماز ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ظاہر انسان ہے، انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور بہت سارے اس کے معاملات ہیں۔ صحیح ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو رکھا نماز کے فوراً بعد، اقیم الصلاۃ ٹھیک، وآتوا الزکوٰۃ، صحیح، ساتھ ساتھ آیا نا اس کا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب جب بندہ روح کی طور پر کلمہ پڑھ کے پاک ہو گیا، نماز کے لیے اس کا جسم پاک ہو گیا اس کے ذریعے سے، ٹھیک، اب وہ جو کھائے گا پیے گا تو کیا اس میں بھی اس کو پاکی کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا۔ صحیح ہو گیا، اچھا، یہ لفظ زکوٰۃ جو تھا یہ اس وقت اس کے مصارف بیان نہیں ہوئے تھے جب مکہ شریف میں یہ تھا۔ اچھا، اب جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں گئے تو وہاں پہ پھر اس کا ایک وہ رکھا گیا کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پہلے یہ زکوٰۃ تھی، مال میں سے زکوٰۃ نکالنا تھا۔ اچھا، زکوٰۃ پاک ہونے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب انسان محنت کرتا ہے، محنت کر کے مال کماتا ہے، حلال اس کا مال ہوتا ہے، صحیح، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی رکھے، اس کی شان ہے کہ اس نے ایک دنیا کا نظام بنایا، ہر بندے کو برابر نہیں رکھا، 5 انگلیوں کو بھی برابر نہیں رکھا۔ اب اس نے اگر بھائی ہیں تو بھائیوں کا سلسلہ بھی الگ الگ ہے، ٹھیک، رشتہ دار ہیں تو ان کا سلسلہ، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا نظام اس لیے رکھا کہ ایک بندے کو میں مال دے کر آزماتا ہوں اور ایک سے لے کر آزماتا ہوں، یعنی دونوں کی آزمائش ہے، دونوں کی آزمائش، جسے دیا گیا اس کی بھی آزمائش جسے ہے۔ نہیں دیا اور گیا اس سے بھی، اب ہاشمی صاحب یہ ہے کہ جس کو دیتا ہے اچھا، اس کے لیے رب کائنات نے زکوٰۃ رکھی صحیح، کہ وہ مال تو کما رہا ہے، اب وہ ظاہرہ مسلمان ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے، مال کما رہا ہے، اس نے کلمہ پڑھا، روح کو پاک کر لیا، اب نماز کے ذریعے اس نے اپنے جسم کو پاک کر لیا، ٹھیک، اب جو وہ کما رہا ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلا رہا ہے، کیا اس کو بھی وہ پاک کرتا ہے؟ صحیح، اس کے لیے رب کائنات نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا۔ ٹھیک ہو گیا، اب وہ زکوٰۃ جو ہے وہ رب کائنات
اس نے جو فرض کی ہے وہ اس لیے کی کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے, اس کا پڑوسی ہے, اس کا کوئی جاننے والا ہے, اس کے محلے میں ہے, اس کے گاؤں میں ہے, تاکہ یہ پیسہ اس پہ بھی استعمال ہو سکے. صحیح ہو گیا. اب دوسرا معنی ہے اس کا نشو و نما پانا. اچھا. جیسے ہم کوئی بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہو. اچھا ضمناً آپ جواب میں نا یہ جو ہمارا اس وقت موجودہ سسٹم ہے ٹیکس کا, گورنمنٹ کی کلیکشن کا, اس کو اور زکوٰۃ کو تھوڑا سا اگر آپ ہاں میں اس پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا دوسرا جو معنی ہے وہ ہے نشو و نما پانا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ اس میں ہم زیادہ نشو و نما کریں, اضافہ ہو ہمیں. جیسے بینک میں لوگ پیسے رکھ لیتے ہیں کہ اضافہ ہو, اچھا. کوئی پراپرٹی لے لیتے ہیں تاکہ بعد میں بیچیں گے اضافہ ہو. ٹھیک ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے جو ہم دنیا میں نظامات ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں نشو و نما ہو. صحیح. اب اس میں کہیں سود بھی آتا ہے, کہیں حرام بھی آتا ہے, کہیں تو پاک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے آپ اپنے مال کو پاک کریں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھائی مال جو ہم نشو و نما پانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے, تو ہم زکوٰۃ دیں گے تو 2 لاکھ کم ہوگا, زیادہ تو نہیں ہوتا. بالکل ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی رکھا ہے نشو و نما پانا. اب آئیے میں یہ بات سمجھاتا ہوں میں آپ کو. اچھا. دیکھیں ہم جسم کے بال, سر کے بال کاٹتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک جسم کے بال جو ہوتے ہیں وہ ایک لیمٹ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک لیمٹ ہوتی ہے, کیسے نہیں ہے کہ بندے کی 60 سال عمر ہو, 100 سال عمر ہو, تو اس کے بال جو ہیں سر کے اتنے لمبے ہوں کہ یہاں سے پتہ نہیں کہاں تک اس کے اگر میلوں نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک وہ ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتے. صحیح. اچھا اس سے بھی آسان مثال, یہ باہر گھاس لگا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گھاس جو ہے 1 سال کے اندر یا 10 سال کے اندر وہ اگتا جائے اور آسمان تک پہنچ جائے؟ ایسے نہیں ہوتا. زبردست. وہ ایک لیمٹ پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کا وہ کلر چینج ہو جاتا ہے, اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. اب اس گھاس کو آپ کاٹتے رہیں, نیا گھاس آتا رہے گا. یعنی وہ اگر رکھا رہے گا تو وہ جو ہے پاک نہیں ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کو گائے بھی نہیں کھاتی, بھینس بھی نہیں کھاتی, کسی استعمال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کھائے گی تو دودھ دے رہی ہے تو دودھ میں وہ سوکھ جائے گی. تازہ کھائے گی تو دودھ زیادہ دے گی. تو نشو و نما ہے نا. بالکل صحیح ہوگا. تو اسی طرح بال ہیں, اگر آپ کاٹیں گے تو آپ کو نئے بال آئیں گے, نئے بال آئیں گے, آپ کا جسم تر و تازہ. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کا جسم تر و تازہ رہتا ہے بال کٹوانے سے. زبردست. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مال. اگر آپ زکوٰۃ میں سے جو زکوٰۃ کے ذریعے مال دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ برکت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ یعنی وہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اولاد کی پرورش ٹھیک ہو رہی ہے, آپ کے رشتہ دار خوش ہیں, سب سے بڑھ کر آپ کا اللہ آپ سے خوش ہے. زبردست زبردست. اب آپ نے یہ سوال کیا کہ ضمناً کہ ٹیکس جو ہے یہ گورنمنٹ جو لگا رہی ہے, اگر ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے, میں اس طرف سیاسی گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہتا, ٹھیک ہے, لیکن اس سوال کے ریلیٹڈ کہ اگر ہمارے ملک میں, چونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا ایک نظام بنایا ٹیکس کا, وہ ٹیکس اصل میں زکوٰۃ تھی. اچھا. اب گورنمنٹ ہر غریب امیر صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے اس پہ ٹیکس لگاتی ہے. اور یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ ٹیکس وہ لوگ نہیں دیتے جو صاحب نصاب ہیں, بلکہ وہ غریب لوگوں پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے ملک میں ٹیکس نظام ہے یہ زکوٰۃ کے بدلے میں یہ غلط چیز ہے. اس سے نقصان ہو رہا ہے غریبوں کا. صحیح. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے. یہ نظام تھا مکے میں بھی تھا اور مدینے میں بھی تھا. صحیح ہو گیا. اب جب مکے میں جب پہنچے تو حضور سے آپ نے اگلا سوال کیا کہ اس کے مصارف. ٹھیک ہے. پہلے تو وہ لوگ ہیں زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے. ٹھیک. جب مدینہ شریف میں پہنچے تو بیت المال بنایا گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر یہ جتنے لوگ تھے جن کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا پھر اس کو صاحب نصاب کی صورت میں بنایا گیا کہ کس کے پاس کتنا مال ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دے گا, تاکہ اس کے گھر کے معاملات بھی خراب نہ ہوں اور اس کے محلے ملک کے حالات بھی, ریاست مدینہ کے معاملات بھی خراب نہ ہوں, اور وہ دوسرے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ مدد بھی ہو جائے. زبردست. اب یہ وہاں پہ 2.5% جس کو 2.5% ہم کہتے ہیں, یہ مال جو ہے 100 میں سے 2.5% مال وہاں پہ کیا گیا کہ تاکہ یہ اپنا, تاکہ اس بندے کو بھی نقصان نہ ہو اور 100 روپے میں سے 2.5% اس کو دوسرے کو دے کے اس کو مدد بھی کی جائے, اور دوسرا بندہ بھیک بھی نہ مانگے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بلکہ اس شخص کو کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ تو تاجر ہے, تو گداگر جو ہے وہ تو تاجر ہے, یعنی تو بھیک مانگتا ہے,
ٹھیک تو یہ بھیک اس لیے مانگی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. یہاں پہ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے جو لوگ بینک میں پیسہ سیو رکھتے ہیں اچھا اور بینک والے کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ دے دیں گے، تو یہ بھی غلط ہے. آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ہاشمی صاحب. ٹھیک زکوٰۃ تب ہوگی کہ جب وہ پیسہ آپ نکالیں، اس پہ سال گزر جائے، اس کے حساب سے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں اور اپنے ہاتھ سے دیں غریبوں کو. پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر اپنے محلے میں دیکھیں، تو اس طرح یہ غربت ختم ہوتی ہے، ورنہ وہ تو جاتا ہے حکومت کے کھاتے میں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ علامہ صاحب کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے آگے بھی، اور انشاءاللہ اس ضمن میں ہم مزید بھی آپ سے جو مصارف زکوٰۃ ہیں، یہ جو اس وقت صورت بنتی ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تھوڑا سا ہم سلسلہ نعت کو دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں اس کا. جی شہزیب صاحب. جی صاحبزادہ احمد رضا صاحب کیا سنائیں گے ہمیں؟ جی میں ابھی نعتیہ کلام پیش کرنے لگا ہوں جو کہ میرے پیر مرشد حضور غوث زمان قطب دوران الحاج ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر گور صاحب سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موڑ شریف آپ کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. جی ضرور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق نبی میں مٹ جاؤں میں، خواہش ہے بس اتنی سی. عشق نبی میں مٹ جاؤں میں، خواہش ہے بس اتنی سی. عشق نبی میں مٹ جاؤں میں، خواہش ہے بس اتنی سی. دیوانہ ان کا کہلاؤں میں، دیوانہ ان کا کہلاؤں میں، خواہش ہے بس اتنی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑ کے سب رس میں باتیں، چھوڑ کے سب در دنیا کے، چھوڑ کے سب در دنیا کے، ان کی گلی کا ہو جاؤں میں، ان کی گلی کا ہو جاؤں میں، خواہش ہے بس اتنی سی. ان کی گلی کا ہو جاؤں میں، خواہش ہے بس اتنی سی. اور جتنے بھی تھے نبی کے پیارے، بن گئے وہ افلاک کے تارے، بن گئے وہ افلاک کے تارے. ان سا گوہر بن پاؤں میں، ان سا گوہر بن پاؤں میں، خواہش ہے بس اتنی سی. عشق نبی میں مٹ جاؤں میں، خواہش ہے بس اتنی سی. ماشاءاللہ جی. عشق سرکار میں ڈوبا ہوا کلام تھا اور ایک عجیب خواہش ہے. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر صاحب. شمع جلال دل میں
عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں پاد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا. اب بڑھتے ہیں جناب اویس صاحب کی طرف، اویس قادری صاحب کی طرف. آپ بھی اپنی مرضی کا ایک اچھا سا کلام ہمیں سنائیں. تھوڑا سا کلام سنانے سے پہلے جو ہماری موجودہ نعت خوانی کی تھوڑی جو صورتحال ہے، جو اصل مقصد ہے وہ تو رضائے مصطفیٰ ہے. تو کیا ہم اس رستے پہ ہیں یا اس پہ کچھ تھوڑا سا اشار فرمائیں تو. چونکہ ناتوانی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی آپ ملاوٹ نہیں کر سکتے. تو یہ خالصتاً اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے عمل، ٹھیک ہے، تو دنیا و آخرت میں آپ کی بھلائی ہے. تو یقیناً یہ تمامی جتنے بھی ناتوان ہیں موجودہ، نئے آنے والے، جو گزر گئے ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ریسنٹلی خالد محمود خالد صاحب، جو خالد حسنین خالد صاحب جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، تو ان سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے تمام نئے ناتوانوں کو، پرانے ناتوانوں کو، کہ کس طرح سے وہ اپنا ناتوانی کا حق ادا کر کے گئے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. صحیح ہو گیا. جی کلام سماعت فرمائیے گا. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں اگر اجازت ہو. جی جی ضرور. دیکھیں، نعت ایک کلام ہے، اور نعت خان جب کلام پڑھ رہا ہو تو وہ ایسے پڑھ رہا ہو کہ جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے. جیسے حضرت حسان بن ثابت، لیکن نعت کا مطلب یہ ہوتا ہے یا کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے یا کوئی سن کے پڑھتا ہے یا کوئی پڑھ کے پڑھتا ہے. تو حضرت حسان بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بٹھایا ادھر؟ اس لیے بٹھایا کہ وہ جب نعت پڑھتے تھے تو وہ ایسے پڑھتے تھے کہ جیسے حضور علیہ السلام کو سامنے وہ دیکھ بھی رہے تھے. اور انہوں نے ہمیں ایک سبق دیا کہ بھائی نعت چیز ہی وہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں، نعت کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا. تو تعریف ایسی ہو کہ جیسے آپ تصور میں حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ نعت خوانی یہ نہیں ہے کہ آپ کلام تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے تصور میں کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہوگا. تو زبردست جی، زبردست. جی ویس بھائی. جی جی یہ کلام میرے اپنے دل کے بہت قریب کلام ہے. یہ کلام صحیح. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. سبحان اللہ. اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون. بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. اور شعر سماعت فرمائیے گا. ہاں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
حضور میری تو ساری اور جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں ہدیہ نعت پہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے. ہماری گفتگو چل رہی تھی علامہ سجاب الحق تبسم صاحب کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع پر. تاریخ اسلام میں ایک ایسا دور بھی آیا کہ جس وقت زکوٰۃ دینے والے تو تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا. بے شک. اور یہ وہ برکت تھی جو زکوٰۃ کی وجہ سے تھی، اور یہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. بے شک. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے برکت نازل کی، اس برکت کی کیفیت یہ تھی کہ جو گندم کا دانہ تھا وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو گیا تھا. سبحان اللہ. یعنی وہ بڑھ کے برکت ایسے آئی، اور لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مستحق ہے جسے زکوٰۃ دی جائے، لیکن کوئی مستحق نہیں ملتا تھا. سارے زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. تو میں یہ چاہوں گا علامہ صاحب اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں کہ یہ جو زکوٰۃ کے فوائد ہیں معاشرے کو، وہ کس صورت میں ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو گھریلو اشیاء ہیں ہماری زیر استعمال ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم لگتا ہے؟ اس پہ ذرا دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا اگر نظام صحیح طریقے سے ہو جائے تو کوئی بندہ بھی غریب نہیں رہتا. صحیح ہوگا. المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ ان لوگوں پہ فرض ہوتی ہے جن کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی. اس کو تھوڑا سا آسان کر دیں تاکہ آج کے اس دور میں ہم اس وقت کوئی شخص جو اپنی ضروریات سے زیادہ اس کے پاس اگر 1,20,000 روپے ہے اور اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اچھا. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اس پہ سال گزر جائے. اچھا. اگر ابھی اس کے پاس ہے تو 8 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد اس کو ضرورت اصلیہ، جیسے آپ نے سوال کیا نا کہ گھریلو اشیاء، گھریلو اشیاء اصل میں فقہ میں یہ ہے کہ ضرورت اصلیہ ہو. اچھا. دیکھیں نا، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ آپ کی ضرورت اصلیہ ہے. آپ کو ضرورت ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو پک اینڈ ڈراپ چاہیے، تو اس کے لیے وہ آپ کی ضرورت اصلیہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کرائے کی گاڑی پہ کر کے لے کے جائیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس 3-4 گاڑیاں ہیں جو گھر میں کھڑی ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح آپ کی ضرورت اصلیہ میں گھریلو اشیاء ہیں، جیسے فریج ہے آج کے دور میں، پنکھا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں جو آپ کو ضرورت پڑتی ہیں روزانہ یا مہمان کی صورت میں یا استعمال میں ہوتی ہیں، آپ کی اصل ضرورت ہے. صحیح ہو گیا. ہاں، موٹر سائیکل ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ آپ کی ضرورت اصلیہ ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کا دکان ہے، ہاں مکان ہے آپ کا جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. اچھا. اسی طرح آپ کے پاس گاڑیاں ہیں جو آپ نے آگے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اس کا کرایہ لیتے ہیں آپ، وہ اس پہ ہے. اس طرح کوئی برتن ہے وہ آپ کرائے پہ دیتے ہیں، جیسے یہ ہمارا ٹینٹ سروس ہوتا ہے، تو یہ اس پہ زکوٰۃ ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہیں. یہ تقریباً دیکھیں اتنا مال تو آج کل 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے مساوی اتنا بن سکتا ہے. ٹھیک ہوگا.
اس کی صورت یہ ہے کہ ظاہر آپ ایک بندے کو سونا تو نہیں دے سکتے, صحیح. آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں, اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں 2.5% کوئی اتنی زیادہ رقم نہیں بنتی, ٹھیک, وہ اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ اگلے بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صحیح ہوگا. پھر چیز یہ ہے کہ آپ کس کو دیں گے, مصارف زکوٰۃ, اس میں بھی لوگ بڑی تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا, کل ایک ضمناً ایک سوال آیا تھا, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو میں اس کا بھی احاطہ کریں کہ ایک آدمی جو مستحق نہیں ہے لیکن مستحق بنا ہوا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. ہاں, اس کے حوالے سے دیکھیں میں مصارف بتاتا ہوں آپ کو جو سورہ توبہ میں بتائے گئے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو مصارف ہے جس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ ہے فقیر, ٹھیک, اس کے بعد دوسرا ہے مسکین, ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ کے مؤلفۃ القلوب یعنی جو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالتا ہے. ٹھیک, اسی طرح ابن سبیل ہے, ایک مسافر ہے, عاملین, فی سبیل اللہ, عاملین ہے, ٹھیک ہے, رقاب ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہے جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 8 مصارف بیان کیے ہیں قرآن نے, صحیح ہو گیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ میری اپنی رائے ہے, آج کے دور میں 7 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے. صحیح ہو گیا. یعنی اس وقت مؤلفۃ القلوب ٹھیک ہے, لیکن وہ جو زکوٰۃ کے محکمے میں لوگ کام کرتے ہیں وہ آلریڈی تنخواہ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس زمانے میں ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دی جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. آج کل وہ گورنمنٹ کے خزانے, چونکہ ہماری زکوٰۃ گورنمنٹ کے خزانے میں تو جاتی نہیں ہے, صحیح, پتہ نہیں کہاں جاتی ہے, بینک والے لیتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں, اور بینک کا ہمارا نظام ہی سادہ سودی ہے. ٹھیک ہوگا. اب کوئی کہے جی بینک کا نظام سودی نہیں ہے, تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بتا دوں کہ جو ہمارا ورلڈ بینک ہے وہ ہر سال دنیا کے ہر اسٹیٹ بینک سے 25% سود لیتا ہے. اچھا, ہر اسٹیٹ بینک, جیسے پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے, انڈیا کا اسٹیٹ بینک ہے, چائنا کا اسٹیٹ بینک ہے, امریکہ کا اسٹیٹ بینک ہے, کینیڈا کا ہے, سارے ملکوں کا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے. وہ ورلڈ بینک اس سے 25% لے رہا ہے, اور یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ چھوٹے جو بینک ہیں جیسے ہمارا AHBL ہے, ABL ہے, نیشنل بینک ہے, ان سے 25% سود لیتا ہے. اور وہ سود کہاں سے دیتا ہے؟ جو آپ کے سیونگ پیسے ہیں, جو آپ کے زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو اس سے تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے. اس کا آسان حال یہ ہے ہاشمی صاحب کہ آپ پیسے نکالیں, سال پورا ہو گیا, آپ نکال کے خود اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیں. ٹھیک, تو یہ جب ایسے ہوگا تو ایک تو غربت ختم ہو جائے گی, دوسرے نمبر پہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پہ جا کے لگے گی. صحیح ہوگا. یہ جو 7 بندے ہیں, 8واں بندہ جو مؤلفت وہ جو ہے نا عاملی جو ان میں کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے محکمے میں, ان کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے آج کی, جو کہ میں خود ایک محکمے میں کام کرتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ جتنے پیسے ان کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے. صحیح تو اب وہ زکوٰۃ جہاں پہ جاتی ہے, وہ زکوٰۃ ایک تو وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو وہ جمع نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جن لوگوں صحیح جگہ پہ جاتی آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے, آپ پہ وہ نہیں لیں گے, ان پہ نہیں ہے, ان سے لے کاٹ لیتے ہیں. ایک بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی 10,000 روپے ہیں, اس پہ کیا زکوٰۃ ہے؟ ٹھیک, جب ہمارا ادھر سے بتایا جا رہا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہے, 52.5 تولے چاندی ہے, اور اس کے مساوی رقم ہے, ایک بندے کے پاس لاکھ روپے ہے, اس کی زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں. ایک بندے کا 10 کروڑ ہے, اس سے زکوٰۃ کاٹ نہیں رہے کیونکہ اس نے غربت کا ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. اچھا, تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ملک میں ہیں, تو اس سے ہمارے ملک میں نہ برکت رہی ہے ٹھیک, اور نہ ہی غریب لوگوں تک اس کا وہ پہنچتا ہے. جیسے آج کل دیکھیں فری آٹا مل رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں ہر جگہ پہ. یہ اگر زکوٰۃ کا نظام ہو تو یہ ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کروں, جو صدقہ فطر ہے, اچھا, ظاہر آپ کا اگلا کوشچن یہی ہوگا, صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر بیسیکلی یہ ایک زکوٰۃ ہے, اور 1 مہینے کے لیے یہ. اچھا, یہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کے 2 معنی ذکر کیے گئے. اچھا, ایک یہ ہے کہ آپ روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے. ٹھیک, مثلا ہم دن کو جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ روزہ ساری چیز کا ہوتا ہے نا. تو آپ کی آنکھ کا روزہ ہے, آپ کی زبان کا روزہ ہے, آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے, آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے, آپ کی روح کا روزہ ہے. کھانا پینا صرف روزہ نہیں ہے. اب جب آپ نے روزہ رکھا تو اس میں کوتاہی ہو گئی, تو کوتاہی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدقہ فطر دیں, یہ فطرہ دیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کئی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے, اور جب آپ کو خوشی ملتی ہے, دیکھیں نا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو خوشیاں ملتی ہیں, اس خوشی پر جب روزے مکمل ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اس میں وہ فطرہ دیتا ہے. صحیح, اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک وہ فطرہ ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ اگر دی جائے تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں بھی آج بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ گداگر بنے, نہ مانگنے والے بنے, اور آپ ڈھونڈتے رہیں کہ بھائی زکوٰۃ کس کو دیں. صحیح ہو گیا. المیہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں. اور ایک بات اور آپ کو یہاں پہ ایڈ کر دوں, جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں, ان 8 مصارف میں مسجد کا نام نہیں ہے. مؤلفۃ القلوب ہے جس کو آپ مدرسہ کہہ سکتے ہیں, کہ لوگ اللہ کی محبت اس میں ڈالی جاتی ہے, بچوں کے دین سکھایا جاتا ہے, یا ابن سبیل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس کے ابن سبیل کو ذرا کلیریفائی کر لیں, یعنی ابن سبیل اللہ کے راستے میں, اچھا, اللہ کا راستہ کوئی بھی ہے جس میں دین سیکھا جاتا ہے, اچھا, جہاد کیا جاتا ہے,
اور اس طرح کے معاملات جتنے بھی ہیں ان کو آپ ابن سبیل کہہ سکتے ہیں. ویلفیئر بھی اسی میں مسافر ہاں ویلفیئر اسی میں آتا ہے. ویلفیئر میں لیکن ویلفیئر چلانے والے لوگ جو ہیں وہ اوریجنل ہونے چاہیے. وہاں پر بھی وہ یہ نہ ہو کہ لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہیں. اچھا تو یہ ویلفیئر جتنا بھی ہے اگر وہ اوتھینٹک ہے ویلفیئر آپ کو پتہ ہے اس پہ یقین ہے تو اس زکوٰۃ کے پیسے اس کو ابن سبیل میں دے سکتے ہیں. آپ نے گفتگو ایک کو بات کی تھی ضرورت اصلیہ. اس میں خواتین جو زیور وغیرہ استعمال کرتی ہیں سونے ضرورت اور خواتین کا ضرورت اصلیہ نہیں ہے. زیور اصلیہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اگر پہننے کے لیے تھوڑا سا بھی زیور رکھے مثلا 1 تولہ رکھ لیتی ہے 2 تولے بھی رکھ 3 تولے تک اس کا پورا زیور بن جاتا ہے تو 7 تولے جب وہ رکھتی ہے وہ ضرورت اصلیہ تو نہیں ہے اس کی. تو وہ جو عورت اس کی مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے کے بعد. 1,20,000 کا ذکر ہوا. ہاں علماء نے ذکر کیا. اب تو زیادہ کا ہے نا. اب تو 1 تولہ بھی جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ ہے. تو اس طرح سے یہ کہ اب تو پھر جس کے پاس تولہ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے. نہیں وہ تو علماء نے اس لیے رکھا کہ زکوٰۃ لوگ دیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر 1,20,000 کا تو اس پہ اگر 2.5% نکالیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ وہ غریب تو نہیں ہوتا نا. تو وہ اتنے تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں وہ اس پہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. مطلب یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ فلسفہ یہ ہے تمہاری دین کا کہ تم اپنے آپ سے کچھ دو لوگوں کو لو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں نا کوئی بھی چیز آتی تھی تو وہ لیتے نہیں تھے دیتے تھے. اگر آتی بھی پاس کوئی ہوتا اس پہ تقسیم کر دیتے گھر کو لے کے نہیں جاتے تھے. موجودہ دور میں 5.5 تولے پہ زکوٰۃ بنتی ہے. 5.5 تولے پہ بنتی ہے کیونکہ وہ تو کتنے لاکھ کا بنتا ہے. اسلام نے دیکھیں جو شریعت نے کیا وہ 7.5 تولے اور 52.5 تولے چاہیے. لیکن علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کو لوگوں کو لگانے کے لیے 1,20,000 روپیہ اس کا نصاب بنتا ہے آج کل.